أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلموا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم سبحان اللہ سبحان شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد ندا دست در دست یزید حقائی بنا لا الہ است حسین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا حمد و صلاۃ بعد معزز سامعین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ خالق کائنات نے اپنے پیارے گھر کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرمائی سی سبحان اللہ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ نچیز کو کلمۃ الحق بند کرنے کی توفیق عطا فرماوے میں کو سنا دے تو آپ سن دے تو عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرماوے آمین خالق کائنات اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمائے سی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات او لوگ جڑے اللہ دے راستے دے اندر شہید کر دیتے ہوئے فی سبیل اللہ امواتا او لوگ جڑے اللہ دے راستے دے اندر اللہ دے راہ دے اندر مارے ہوئے یا شہید کر دیتے ہوئے تو تسا انہاں کو مردہ نہ آکھو بل احیاء ولکن لا تشعرون بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تسا شعور نہیں رکھتے تسا سمجھ نہیں رکھتے کہ وہ شعور زندہ کیویں ہیں اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرمایا کہ وہ لوگ جڑے اللہ دے راستے دے اندر شہید کرتے ہیں اللہ دے راہ دے اندر مارے ہیں تا وہ زندہ ہونے اللہ دے طرف انہوں کو رزق بھی ملتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان امام علی مقام شہدائے کربلا امام حسین پاک نے اپنے نانا جان دی دین بچاون دی خاطر بے شمار قربانیاں پیش کی تھیں اور اندہ پہ کوئی بندہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ کتنا قربانیاں اللہ دے راہ دے اندر دیتی نہیں فرمایا کہ امام حسین پاک نے اپنا سر کٹا دے دسا دیتا لوگوں کو اے لوگوں شہید زندہ کیویں ہوتے فرمایا کہ دھڑ میدان کربلا دے اندر آئی اور سر لیزے دی نوک تے تیز زبان دے قرآن جاری ہے اللہ
امام علی مقام شہدائے کربلا امام حسین پاک کے ساتھی باری باری اللہ کے راہ میں قربان تھی گئے اور امام حسین پاک کلے رہ گئے ہیں. آپ نے سارے خیمے کو آخری سلام کیتا الوداع کیتا تو ایک خیمے کے اندر گئے کہ آپ کا لخت جگر امام زین العابدین آپ کی عمر مبارک 14 سال ہے. آپ نے اپنے لخت جگر کو بھی آخری سلام کیتا. جس طرح امام زین العابدین کو آخری سلام کیتا الوداع کیتا نے تو امام زین العابدین نے سوال کیتا ہے بجان کتے پہ ویندے رہے. امام حسین پاک نے مسائل کہ جتھا کہ میں باقی سارے بھرات باقی جتنے تیرے چاچے چلے گئے میں بھی نہیں پیا بینا. امام حسین پاک نے لخت جگر نے کیتا ہے بجان تھوڑا نوجوان جب تک موجود ہے نوجوان جب ہوں دوسرا میدان کربلا کے اندر نہ بنو پہلے میں ویسا وال تو سمجھے. امام زین العابدین جنگ دے ونجن واسطے تیار ہیں لیکن امام حسین پاک نے منع فرما دیتا. اے زین العابدین آج اگر تو میدان کربلا کے اندر شہید تھی وانی آج اگر تو میدان کربلا کے اندر شہید تھی جو امام حسین پاک کی نسل ختم تھی ویسی کائنات کے اندر سیدات ختم تھی ویسے سید کہنا راسن میں تھوڑے واسطے رب تعالیٰ کو زندگی منگی ہے دعا منگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو زندگی دے وے اور تھوڑی نسل کے بچوں سیدات چڑھنے اور آج اگر تو واپس چلے گئے سو تھوڑے بچوں سیدات چل سن تھوڑے بچوں سیدات راسن. آج بھی امام زین العابدین دی اولاد کے بچوں سیدات ہیں. اگر امام زین العابدین میدان کربلا کے اندر شہید کر دیتے وندے تو سیدات کہنا ہونا سید بالکل ختم تھے وندے. فرمایا کہ پتو کی شہر ایک لاہور دے نال اتھاں کے ایک بزرگ اللہ دے جنہ نام ہے پیر ہمدم رحمت اللہ علیہ. پیر مہر ہمدم رحمت اللہ علیہ اللہ دے بزرگ ہیں. انہاں کتاب لکھنا شروع کی تھی شہید کربلا. آپ کتاب لکھتے پہنتے آپ کی اچانک طبیعت خراب تھی. طبیعت یوں بدتی گئی اتنے بیمار تھی گئے کہ ڈاکٹراں حکیماں طبیبہ لا علاج کا دیتا. فرمایا کہ تھوڑا وقت بالکل قریب ہے تساں ٹھیک نہیں لکھی سکتے تساں جڑی زندگی گزارنی ہے گزار کی تھی. اور پیر مہر ہمدم رحمت اللہ علیہ فرمائن کہ میں پریشانی سے عالم کا ستا پیا خواب دلا بیدا کہ ایک نوجوان سونے نورانی چہرے والا میرے گھر کے اندر آئے گھر کے سامنے میرے نالا دے بیٹھ کیے. بزرگ کی تو سوال کریں گے بزرگا کتاب لکھتا پیا لکھی تھی بھی پیر ہمدم رحمت اللہ علیہ فرمائن کہ کتاب لکھتا پیا لیکن طبیعت خراب تھی ہے اور ڈاکٹر نے حکیمہ نے لا علاج کا دیتے ڈاکٹروں کو میرا علاج کرنی. تو وہ نوجوان نے پوچھا ہے بزرگ یہ رسا کتاب کو لکھ دے جو خواب سا لگ ویسے. بزرگ نے جواب دیتا سونا 3 سال لگ ویسے نہیں کتاب کو لکھتے. پیر مہر ہمدم رحمت اللہ علیہ فرمائن کیوں نوجوان نے میرے کو سوال کیا ہے صاحب کہ کتنا عرصہ لگ ویسے کتاب کو لکھتے ہوئے. میں جواب دیتا کہ تقریباً 3 سال یہ کتاب کو لکھتے ہوئے لگ ویسے. آپ فرمائن کہ نوجوان نے فرمایا کہ اے بزرگ کتاب لکھنے تو شروع کر اور تیری زندگی میں رب تعالیٰ کو مانگ لیتی ہے. فرمائن کہ جی میں دیوار گزرتی گئی میری طبیعت بالکل ٹھیک تھی نہیں گئی میں کتاب لکھنی شروع کر دیتی 3 سال گزر گئے. بزرگ فرمائن کہ میں محفل کے اندر آنی محفل شروع تھی تلاوت سے نعت تھی بعد ایک نعت خان نعت پڑھتا پیا تھے. بزرگ نے میک کیتا میک گھنڈے اعلان کیتا اے لوگوں آج کی 3 سال پہلے میری زندگی مک چکی ہے. ایک نوجوان نورانی چہرے والا آیا ہے جنہوں نے امام حسین پاک ہے. امام حسین پاک نے یہ فرمایا ہے کہ اے بزرگ جنہی خاطر تو ایک کتاب لکھتا پہ میں رب تعالیٰ کو دعا منگی ہے رب تعالیٰ نے تو 3 سال زندگی دے دی تھی. آج 3 سال گزر گئے آخری لمحہ ہے تھوڑی دیر کے بعد میں تو چلا دے سکتا. بزرگ فرمائن کے بزرگ نے وظیفہ شروع کیتے وظیفہ شروع ہوئی کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ تھی دنیا جو وصال تھی گیا آپ دنیا جو چلے گئے.
فرمایا کہ امام حسین پاک آپ کو طاقت بھی ہے، فرمایا کہ قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے گئے تین دنیا تے سائیں۔ اور میدان کربلا کے اندر امام حسین پاک کو جس ٹائم شمر لانتی یا ہولی بن یزید لانتی قتل کرنے واسطے آیا نا، امام حسین پاک نے فرمایا کہ تسا میں تمہیں قتل کیا نہ کر سکسو، میں نماز سجدے کے اندر رہنا، جس ٹائم میں سجدے کے اندر ہوسا تسا میری گردن کے اوپر چھرا مرائے یا تیر مرائے میں کو شہید کر دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسین پاک میں سجدے کی حالت کے اندر آنا تا شمر لانتی نے تلوار ماری ہے آپ کی گردن کے اوپر، آپ کی گردن ایک سائڈ سے ہی باقی دھڑ جڑا ہے سجدے کی حالت کے اندر آئی۔ یہ واسطے کہ امام حسین پاک نے سجدے کی حالت کے اندر اپنا سر جو کٹایا، آدھے کہ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے مگر اس کا نیا انداز ہے، ارے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو بھی ناز ہے۔ میں کہ مزہ جو ہوندی نماز وچ ہے، نہ سوز وچ ہے نہ ساز وچ ہے، حسین دسیا رضا خدا دی نیاز وچ ہے کہ ناز وچ ہے، سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب تھی پوری، حسین سجدے وچ سر کٹایا حسین اج بھی نماز وچ ہے۔ امام علی مقام شہدائے کربلا امام حسین پاک تا کوئی ذاتی مفاد کہنا ہے میدان کربلا گھنن واسطے، نہ حکومت گھنن واسطے نہ جائیداد گھنن واسطے، فقط نانے دا دین بچاؤن واسطے میدان کربلا نہ گیا۔ امام حسین پاک تا یزیدہ کو آکھا ہے کہ اگر ہون بھی تسا جس ٹائم 71 لاشاں امام حسین پاک کے سامنے پیا، امام حسین پاک نے بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا، میں کہ اج اگر کہیں گھر کے اندر ایک فوت کی تھی ونیے پورا شہر علاقہ دلاسے دے والا لاؤ دے، والی بندے کو بے صبری اتنی ہوندی کہ لوگ آدھے جانے دے گھر فوت کی تھی وہ کوئی گال نہ ہو۔ امام حسین پاک کے سامنے 71 لاشاں پیا اور 71 لاشاں دوستے یزیدی فوجہ نے گھوڑے بھجائے گھوڑے نچائے، والی امام حسین پاک نے بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا، فرمایا امام حسین پاک نے نسا دیتا او تو ہی جڑا میرے آقا علیہ السلام نے امام حسین واسطے منگیا، یا اللہ میرے امام حسین پاک کو میدان کربلا میں ثبات استقامت عطا فرما۔ امام حسین پاک نے اپنے نانے جان کی دعا کو واضح کر کے دسایا کہ امام حسین پاک اپنے نانے جان کی دعا کو کیویں صبر کریں دے، اور جیسے امام حسین پاک کو شہید کر دیتا گیا، انہیں سارا قافلہ واپس آنے لگا، امام زین العابدین کو آپ لوگوں نے یزیدیاں نے ہاتھ تو کڑی لاری تو نہیں اور پیروں تو کڑی لاری تو نہیں، جس ٹائم بی بی زینب پاک نے لکھا امام زین العابدین کو بالکل کڑیاں لاری تحقی نے، بی بی زینب پاک نے امام زین العابدین کو فرمایا کہ میں کو آخری سلام اپنے ویر کو امام حسن امام حسین پاک کو ہند دلوں میں زیارت کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ قافلہ جس ٹائم پورا کیونکہ آج محرم الحرام کی 27 تاریخ ہے اور محرم الحرام کے آخری عمارت اندر واقعہ کربلا کے بعد جڑا واقعہ پیش آنے کے بیان کیتے ہوئے ہیں، یہ موقع کی مناسبت نال بیان کرنے۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر سب کی لعنتی جڑا ہے ظلم کیتے وہ فرعون نہیں، فرعون نے اتنا ظلم نہیں کیتا جتنا یزید نے ظلم کیتا، اس کے بعد نمرود آیا، نمرود نے اتنا ظلم نہیں کیتا جتنا یزید نے ظلم کیتا۔ میں کہ ہر نبی آندے رہے، ہر نبی دے خاندان کو تکلیفاں دیندے رہے، تکلیفاں پہنچ جا رہی، پر جتنی تکلیف میرے آقا علیہ السلام دے نواسے کو یہ اتنی تکلیف کیا ہے دی گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمین کہ محرم الحرام ندا تاریخ کو میں مدینہ پاک نفستی پیاں کیا دے دیا کہ خواب کی حالت کے اندر آقا علیہ السلام دے چہرے مبارک تو تے مٹی ہے، آپ سے زلفہ مبارک تو تے مٹی ہے، آپ ہی میرے بہن آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں یا رسول اللہ کہا رہے آج پریشان گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمین کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں میدان کربلا میں گیا ہوں، میرے نواسے کو امام حسین پاک کو میدان کربلا میں شہید کر دیا۔
سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمین کہ وہ جڑی شیشی آئی میں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین پاک دی ولادت تے ویلے دیتی ہے، فرمایا ہے سلمہ اے او شیشی ہے جس ٹائم میری امت کے لوگ امام حسین پاک کو شہید کرے سن، اے ان اندر آج مٹی ہے جس ٹائم امام حسین پاک کو شہید کی ویسے اے خون بن ویسی۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمین کہ میں دوڑی آئی میں وہاں شیشی کو دیکھا، شیشی کو چاہ دیکھتے ہیں کہ شیشی کے اندر مٹی کہنا ہے بلکہ خون بڑھ دی ہے شیشی ساری۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمین کہ میں کو یقین تھی کہ آج امام حسین پاک کو شہید کا نکال دیا۔ ان کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمین کہ میں آقا علیہ السلام کو لکھا کہ آقا علیہ السلام غم زدہ ہے، آقا علیہ السلام کو سوال کی کم یا رسول اللہ پریشان کیوں ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میدان کربلا کر کے آؤں گا۔ اور ان کے بعد بی بی زینب پاک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا دی بیٹی ہے، آپ علی المرتضیٰ شیر خدا دی تلوار چاہ دے والی رات آخری رات میں پہرا کھڑا دینا تا تلوار چاہ دے کھڑیاں سے ایک نوجوان آیا، آپ نے آواز بلند کی کہ خبردار ہے گاؤں کی کوشش نہ کریں تاکہ سادات تے لاشاں پہ تیاں اور سادات تے خامے لگے ہیں۔ آپ فرمائیں کہ میری زینب پاک جس سے میں آواز بلند کی تھی میں تلوار بلند کی تو نہیں میں سوال کی تامن والے ہیں کون تو جواب دیتا کہ میں علی المرتضیٰ شیر خدا اور میں کہ ہوں آ گیا پہلے کیوں نہیں گیا جس سے بنا ہوتے ظلم تھی نہ پیائی پہلے تو کیوں نہیں میں مدد کی تھی؟ علی المرتضیٰ شیر خدا نے جواب دیتا ہے بیٹی پہلے بھی ایسا ہی تھا کہ راستے تیرا نانا بھی تھا ہے تیری ماں بھی تھا ہے، فقط امام حسین پاک کا صبر اصل دے دیتے ہیں امام حسین پاک صبر کی مگر روایات کی معلوم تھی کہ آقا علیہ السلام دے نواسے کو جس سے شہید کیتا گیا آئی آقا علیہ السلام بھی اتھا کر موجود ہیں، امام حسین پاک کے والد بھی موجود ہیں، امام حسین پاک کے والدہ بھی موجود ہیں۔ اور جس ٹائم کافرہ چلا تو ایک شہر آیا، شہر جن آئے کہ قافلہ لے رکے، ایک بڑی اماں آئی بی بی زینب پاک کو، بی بی زینب پاک فرمین کہ بڑی آئی تو دودھ ہمارا میں سوکھا روٹا چاہ دیا ہے۔ بی بی زینب پاک اور کرنے کے اے نوجوان لڑکی تحفے کے اندر قبول کر دیا۔ بی بی زینب پاک نے فرمایا کہ ایسا سجد ہے اور سادات کے ہوتے ایسا نبی سے دی آل ہے، نبی سے دی آل دے ہوتے زکاة صدقہ حرام ہے۔ بڑی امن آکھا لگی میں تو کو صدقہ یا زکاة سمجھ دے نہیں دینی پئی، فقط اپنی محبت کی خاطر دے دی پئی، کیونکہ جس طرح مدینے کے اندر ہمیں مدینے کے اندر نکرانی ہمیں انہوں نے کوئی فرمایا ہے کہ ہم قریب تیرے گھر سے شہر دے وچ تیرے گھر دے وچ قافلہ گزر سی انہوں کو پانی بھی پوچھیں اور روٹی بھی دیں۔ بی بی زینب پاک نے جس طرح مدینے کی گال سنی فرمایا کہ تسا کیوں جان دے مدینے پاک کو؟ فرمایا کہ مدینے کے اندر میں نکرانی رہ گئی ہوں، اتھاں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں نکرانی رہ گئی ہوں، انہوں نے برتن دھونے میں انہوں نے کپڑے دھونے میں تاکہ انہوں نے گھر کی صفائی کرنی ہے۔ جیسے بی بی زینب پاک نے بڈھی اماں کے الفاظ سنے، بی بی زینب پاک دارو پتا روان لگ گئی ہیں۔ بڈھی اماں نے آپ کی کہا سونا اے روٹی دے پانی کا قبول کرو۔ آپ نے فرمایا کہ میں پانی کہنا نہیں روٹی کہنا نہیں، فرمایا کہ اے رسا بڈھی اماں آخر لگی اے رسا کہ تساں کتنا پھر رانی ہے؟ میں مدینے میں در فرمایا کہ تھوڑے بچوں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی خوشبو آنی پئی ہے، کیا تساں انہوں نے رشتہ دار لگی رہے؟ بی بی زینب پاک نے جس طرح سنا فرمایا کہ میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہمیں لخت جگر ہوں انہوں کی بیٹیاں، تو فرمایا کہ انہوں نے کوئی بشارتہ لیتی ہیں کہ ان قریب تیرے گھر دے وچوں تیرے شہر دے وچوں قافلہ گزرتی میں لگتے وہ ایک قافلہ ہے۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دی لخت جگر کو بڑی اماں نے فرمایا، اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دی لخت جگر بی بی زینب پاک نے فرمایا کہ اے دسا اون ویلے دی کوئی گال دسانیا، فرمایا کہ اون ویلے ایک لڑکی ہے پینگے کے اندر ہے، پینگے کے میں کچھ جھولا دے دیا جھولا جو لے دیا ہے کہ جیسا بی بی زینب پاک نے سنا کہ نکی جائیں لڑکی کو نکی جائیں بال کو جھولا دے دیا میں کیا تینے میں کو پہچانا نہیں میں ہوا بی بی زینب پاک۔ بی بی زینب پاک نے جیسا اپنا تعارف کرایا تو بڑی اماں نے ہزاروں پتا چیخاں بلند تھی گئیں رومن لگ گئی۔ میں کہ میں کو یہ امید کرنا ہے یزید فوجی لانتی
اہل بیت کو اتنا ظلم ستم کرے سے اور بڈڑی اماں نے پانی دیتا فرمایا کہ میرے واسطے دعا کرو بی بی زینب پاک نے دعا کی تو یا اللہ آج جی میں عیسیٰ کو اتنا پھر اپنے گھر کے اندر مہمان بنائے سے کل قیامت کا نبارہ نہیں تو سارا مہمان سمجھنے کی بخشش سے فرمانے بڈڑی اماں نے میں چیخاں بلند کیتے ہوں دیو پرواز کر گئی دنیا تو چلی گئی بڑے قافلہ چلتا چلتا جس ٹائم رستے کے اندر آتے پہن اور شمر لانتی اور ہولی بن یزید انہاں کا دوہاں کا جھگڑا تھی گیا کیونکہ یزید فوجی لانتی نے یہ آکھا جڑا بندہ امام حسین پاک کا سر چاہ دے آسی نہ کوئی انعام دے سا اور انعام جنہ دکھاتے اور یزید بن فوجی یزید بن ہولی بن یزید اور شمر لانتی آپس میں جھگڑا کرنے لگے اور فوجی یزید بن ہولی آ کر لگا کہ میں سر چاہ دے سا اور شمر لانتی آ کر لگا میں سر چاہ دے سا بلا کر شمر لانتی نے امام حسین پاک کا سر چاہ دائی میں کہ میدان کربلا اندر ونجن واسطے جیسے امام حسین پاک نے قافلہ تیار کیتا ہے تا قافلے دے سردار امام حسین پاک اگو اگو امام حسین پاک مدینے میں چلے ہیں میدان کربلا دے ونجن تک امام حسین پاک اگو اگو اور جیسے میدان کربلا دے وچ امام حسین پاک دا سر سر میزے دی لوک تے اور زبان دے وچ قرآن جالے ونجن واسطے بھی اگوان جے واپس اندر بال بھی آپ تا سر مبارک ہوئی اور جیسے یزید لانتی کو پہنچے اور 14 سال کا نوجوان ہے امام زین العابدین 14 سال کا نوجوان وقت حکومت کا یزید فوجی لانتی سردار حکومت ہے کو اور آپ نے سینہ تاڑ دے نال گفتگو کی تھی امام زین العابدین نے یزید کو آکھا اے نصاب پہلے تا یزید مکاری کرنے لگا کہ امام زین العابدین فرمان لگا اہل بیت تے بڑا ظلم ہے کرایا تو یزید لانتی نے آئی امام زین العابدین نے کوئی گال نہیں کی امام زین العابدین کو فرمانا لگا ہن دساؤ تو کیا چاہتے ہیں امام زین العابدین نے فرمایا کہ میں نے 4 شرط ہیں 4 شرطوں کو قبول کر لو سب کو اجازت ہے امام زین العابدین کو یزید آ کر لگا دسا اور 4 شرطاں کیڑے ہیں 4 شرطاں قبول کرے نا امام زین العابدین نے فرمایا پہلی گال رہے یہ دساؤ کہ میرے ابا جان دے سر کو کہیں قتل کیتے کہیں شہید کیتے یزید نے انہوں نے پوچھا ہے صاحب امام حسین پاک کو کہیں شہید کیتے لوگ آکھا کہ شمر لانتی نے شمر لانتی کو جیسے ہم پوچھا گیا شمر لانتی آ کر لگا میں کہنے کیتا اور جس ٹائم ولی بن یزید نے پوچھا سارے بندے مکر گئے فرمان لگے اصل کو امام حسین پاک کو شہید کروانا امام حسین پاک تو وہ بندہ شہید کرے جب حکومت کا خطرہ ہوئے جن کی حکومت نہیں دی ہوئے جن کی جان نہیں دی ہوئے اصل کچھ گاڑی کہنا امام حسین پاک کو امام حسین پاک تو یزید نے لانتی نے قتل کرائے جس ٹائم یزید کی گال ہے یزید آ کر لگا زین العابدین اگر گال نہ کرو بھائی جڑی گال ہے وہ دساؤ امام زین العابدین نے فرمایا دوسری گال یہ ہے کہ آج دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دینے واسطے میں کوئی اجازت نہیں ملے کیونکہ جمعہ دن مارے امام زین العابدین نے جیسے جمعے کی گال کی تھی خطبے کی گال کی تھی یزید آ کر لگے تو شرط قبول ہے تریجی گال ہے وہ دساؤ امام زین العابدین نے فرمایا کہ تریجی گال ہے کہ سارا قافلہ بامان مدینہ پاک میں پہنچا دیتا ہم نے چوتھی گال ہے کہ امام حسین پاک کا سر واپس دے دو تاکہ ایسا میدان کربلا اندر بن میں دفنا سکوں یزید نے 3 گالی میں عمل کیا چوتھی گال کا نام صحیح کہ کیا قتل کیا کیونکہ قتل یزید نے کرایا ہے امام زین العابدین جس طرح دمشق کی جامع مسجد ہوتے خطبہ دینے واسطے شروع ہے عوام کا جمع غفیر ہے کیونکہ امام حسین پاک کا لقب ذکر ہے اور 14 سال کی آپ نے عمر مبارک ہے اور بیماری کی حالت اندر روایت میں آدھے کہ امام زین العابدین نے واقعہ کربلا پیش آمد کے بعد زندگی کے اندر کرے ٹھنڈا پانی نہیں پیتا جس سے آپ سے کوئی ٹھنڈا پانی پیش کیتا بنے آپ منہ نہ لینا تو فوراً تلے رکھ دینا آپ کے اکھا دے وچ آنسو جاری تھی دینا فرمایا کہ میدان کربلا کے اندر امام حسین پاک نے میرے ابا جان نے اور میری ہمشیرہ نے اور باقی خاندان نے اہل بیت نے پانی نہیں پیتا امام زین العابدین بھی پانی نہیں پیتا امام حسین پاک نے ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیتا او امام زین العابدین آج دمشق کی جامع مسجد تے خطبہ دینے واسطے جس نے شروع کیا او دمشق کی جامع مسجد جیڑی مسجد اندر علی پاک کو شہید کیتے گئے کوفے میں امام زین العابدین جس نے خطبہ دینے واسطے شروع کیتا کہ امام زین العابدین نے جویں خطبہ شروع کیتا تو امام زارو قطار روون لگ پئی
امام زین العابدین نے خطبہ یہ شروع کیا فرمایا کہ یزید لعنتی نے اہل بیت پہ بڑا ظلم کیا، سارا واقعہ دسایا کیونکہ امام زین العابدین میدان مدینے کے لوگ گھنٹے میدان کربلا تک سارا واقعہ اپنے اکھاں نال لکھا نے، اور ان کے بعد جیسے امام زین العابدین نے سارا واقعہ دسایا یزید لعنتی کے لوگوں نے لکھا یزید لعنتی کی طبیعت بالکل خراب ہونے پائے گی کیونکہ قریب ہے کہ یزید لعنتی کو لوگ مار دیتے، اور امام زین العابدین نے جیسے سارا واقعہ دسایا یزید لعنتی نے مؤذن کو اشارہ کیا اے مؤذن اذان دے، جیسے مؤذن نے اذان شروع کی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی تھی، امام زین العابدین نے کھڑے تھے فرمایا کہ ہاں ہاں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی تعریف بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے، جس طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ الفاظ ہے، امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہاں ہاں اساں میدان کربلا کے اندر خون نال گواہی دیتی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی بندہ کہ نہیں، اساں میدان کربلا کے اندر اور 72 تن قربان کر دے دسائے سے اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی بندہ کہ نہیں، جیسے یہ الفاظ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ الفاظ ہے امام زین العابدین نے فرمایا اے لعنتی ہے نسا یہ تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے، جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ آئے قریب ہے کہ لوگ یزید کو مار دے دیں، اور ان کے بعد انہوں نے انشاءاللہ اگلے جمعے کا سیسو کہ جنہوں نے اہل بیت نال ظلم کیتا ہے اللہ پاک نے انہوں کا کیا انجام کیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امام زین العابدین کربلا کے صدقے تاکہ انہوں کی سیرت و عمل کرم توفیق